الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين کہہ رہے ہیں کہ علت جس کی طرف وجوب حکم بغیر کسی واسطے کے مضاف ہو. آپ لوگ کتاب نہیں ہے آپ لوگ بس ہاں تو ایڈجسٹ کرو, آگے پیچھے ہو, کسی کے ساتھ بیٹھو جن کے پاس کتاب ہے. کتاب کا نزول تھوڑی ہوگا تم پر, ٹھیک ہے؟ کوئی آسمان سے 5 کتاب تھوڑی اترے گی. تو جس شے کی طرف ثبوت حکم بغیر کسی واسطے کے مضاف ہو اسے اصطلاحاً شرعاً علت کہتے ہیں. وَهُوَ سَبْعَةُ أَقْسَامٍ, اور اس علت کی 7 اقسام ہیں. علت اسم و حکم و معنی, علت اسمی, معنوی اور حقیقی. وَهُوَ الْحَقِيقَةُ فِي الْبَابِ, اور اس باب علت میں جب علت کی جو تعریف کی گئی ہے تو وہ یہی علت ہے حقیقت میں. کالبیع المطلق عن الشرط, کہ وہ بے جو خیار شرط سے خالی ہے. فإنه موضوع للملک, یہ ملک کے لیے وضع کی گئی ہے تو اس اعتبار سے یہ علت اسمی ہو. یعنی والملک یضاف الیہ بلا واسطہ, یعنی ملک بیع, ایجاب اور قبول کی طرف بغیر واسطے کے مضاف ہے, منصوب ہے. وَهُوَ مُؤَثِّرٌ فِي الْمِلْك, اور یہی عقد بیع ثبوت ملک میں مؤثر, ٹھیک. اور یہی عقد بیع جیسے ہی پایا جائے گا مشتری کے لیے مبیع پر ملکیت ثابت ہو جائے. اب یہ بائع کی ملک نہیں رہا, اب یہ مشتری کی ملک ہے. اگرچہ قبضہ بائع کا, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شے ملک کسی اور کی ہو اور اس پر قبضہ کسی اور کا, جیسا کہ رہن ہے. تو جو رہن ہے وہ ملک راہن کی ہے لیکن اس پر قبضہ مرتہن کا ہے. اب ایسی صورت میں جب یہ شے ہلاک ہو جائے تو ایجاب و قبول ہو گیا. ایجاب و قبول ہونے کے بعد ابھی یہ مبیع مشتری کی ملک میں نہیں گئی, مشتری کے قبضے میں نہیں گئی. ملک میں تو چلی گئی, قبضے میں نہیں گئی. اور قبضے میں جانے سے پہلے یہ ہلاک ہو جاتی ہے تو کس کی ملک ہلاک ہوئی؟ سبحان اللہ, کیا بات ہے. رات زیادہ پی لی تھی میرے پاس. یعنی ملک مشتری کی ہے تو مشتری کی ملک جو ہے وہ ضائع ہوئی ہے. تو کیا مطلب ہے؟
بائے بری ذمہ نہیں ہے کہ وہ کہے گا بھائی یہ تو ملک جو ہے وہ تمہاری تھی، چونکہ قبضہ بائے کا تھا، زمان کا تعلق قبضے سے ہے، لہذا اگر وہ ضائع ہوتی ہے تو زمان جو ہے وہ بائے کو دینا پڑے گا، مثلی ہے تو مثل سے دینا پڑے گا، اور قیمی ہے تو قیمت سے دینا پڑے گا۔ صحیح بھی؟ اگلا ہے وَإِلَّةٌ اسْمًا لَا حُکْمًا وَلَا مَعْنًا، اور ایک علت وہ ہے جو صرف علت اسمی ہے، نہ تو حکمی ہے اور نہ ہی معنوی، کالایجاب المعلق بالشرط کما مر فی تعلیق الطلاق والعتاق، ٹھیک ہے، بالشرط کہ جس کی بحث پیچھے گزری، یمین باللہ، تعلیق طلاق، تعلیق عتاق، تو یہ آپ نے وہاں پڑھا تھا اس کو کہ وہ سبب مجازی ہے، اور سبب مجازی ہونے کے ساتھ ساتھ علت حقیقی کا اس میں شبہ ہے، تو یہی شبہ ہے کہ وہ حکم کی طرف ایک من وجہ تاثیر رکھتی ہے، لیکن چونکہ درمیان میں واسطہ ہے حانیس ہونے کا، یا درمیان میں واسطہ ہے وجود شرط کا، تو اس وجہ سے اب یہ بذات خود جو ہے حکم کو براہ راست ثابت کرنے والی نہیں، تو صرف اس میں وضع ہے، لیکن جس وقت تعلیق پائی گئی اس وقت حکم کفارے کا یا شرط کا نہیں پایا گیا۔ اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں لا معنی، کہ یہ مانوی بھی نہیں ہے۔ مانوی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کو حکم کے لیے نہیں اٹھایا گیا، یمین جو اٹھائی ہے وہ حکم کے لیے نہیں اٹھائی گئی بلکہ پورا کرنے کے لیے اٹھائی گئی۔ تعلیق جو کی گئی ہے وہ اس لیے نہیں کہ حکم جو ہے وہ آ پڑے، بلکہ اس لیے کہ وہ جو وجود شرط پر حکم کو موقوف کیا ہے وہ نہ پایا جائے۔ ٹھیک، اس وجہ سے یہ اپنی ابتدا اور اپنے اصل کی حیثیت کے اندر تو اس میں کہیں دور دور تک حکم نظر ہی نہیں آ رہا، تو جب حکم نظر ہی نہیں آ رہا تو ایسی صورت کے اندر یہ حکم میں ابتداءً مؤثر نہیں ہے۔ اب یہی جو مؤثر ہوگی وہ ایک واسطے سے ہوگی، اور وہ ہے حانس کا واسطہ، وہ ہے وجود شرط کا واسطہ۔ تو اپنی اصل کے اعتبار سے چونکہ یہ مؤثر نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو کہا کہ لا معنی، یہ مانوی بھی نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ آگے کہہ رہے علت اسم و معنی لا حکم، اور ایک علت وہ ہے کہ جو علت اسمی بھی ہے مانوی بھی ہے لیکن حکمی نہیں ہے، یعنی اسے حکم کے لیے وضع کیا گیا ہے اور وہی ثبوت حکم میں مؤثر بھی ہے، لیکن وجود علت کے وقت وجود حکم نہیں ہوگا۔ مثال کالبیع بشرط الخیار، خیار شرط کے ساتھ بائع نے اپنا خیار رکھ لیا تو یہ بیع ایجاب و قبول ملک کے لیے وضع کیے گئے ہیں، مشتری کو جو ملک حاصل ہوگی اسی ایجاب اور قبول کی وجہ سے حاصل ہوگی، لیکن ایجاب و قبول پائے جا رہے ہیں لیکن مشتری کے لیے ملک لا حکم۔
علت اسمی بھی ہے، علت مانوی بھی ہے، لیکن علت حکمی نہیں۔ سمجھ آ رہا ہے نہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ اذ الحکم وهو ثبوت الملک متراخ الی اسقاط الخیار، کیونکہ جب بائیں نے اپنے لیے خیار رکھ لیا تو ایسی صورت کے اندر اب ثبوت ملک جو ہے وہ خیار کے ساقط ہونے تک مؤخر ہو۔ اسی طرح والبیع الموقوف، بیع موقوف غیر کی ملک کو اس کی اجازت کے بغیر بیچ دینا، یہ بیع موقوف ہے۔ یا غیر کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح کرا دیا، ٹھیک ہے، ہینگ لگے نہ پٹ کری رنبی چوکھا ہے، کیا ہوا بھائی؟ کہا دوست کا اس کی اجازت کے بغیر نکاح کرا دیا۔ آپ بھی بولے کاش ایسا دوست ہمیں مل جائے یار، کوئی مخلص دوست ہی نہیں ملا ابھی تک۔ تو اب ایسی صورت میں یہ عقد موقوف ہو جائے گا اصل کے اوپر، کہ جس کی ملک بیچی ہے اس کی اجازت پہ یہ عقد موقوف ہے، جس کا نکاح کرایا اس کی اجازت پر موقوف ہے یہ عقد نکاح کا نفوذ تنفیذ۔ اگر اس کو اطلاع ملی میرا فلانی سے نکاح کر دیا گیا ہے، فلاں گھرانے کی فلاں خاندان ہے، حسب نسب اچھا ہے اس کا، ٹھیک، حسن و جمال بھی قابل قبول ہے اور مہر بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، اور کیا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میں نے یہ عقد نافذ کیا، بس گھر بیٹھے بہو آ گئی۔ سمجھ آ رہا ہے؟ تو جس وقت ایجاب و قبول کیا تھا تو یہ ایجاب و قبول ثبوت ملک میں کے لیے وضع کیا گیا تھا، یہی ایجاب و قبول مؤثر بھی تھا، لیکن جس وقت عقد کیا گیا تھا اس وقت مشتری کے لیے ملک ثابت نہیں تھی۔ جس وقت عقد نکاح ہوا اس وقت یہ عورت بغیر نافذ کیے اس مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی، ملک مدعا کا مالک نہیں ہوگا وہ، صحیح ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کیوں؟ لِتَرَاخِ الْمِلْكِ الْبَاطِ إِلَى زَمَانِ إِجَازَةِ الْمَالِكِ، کیونکہ قطعی ملک مؤخر ہوگی مالک کی اجازت کے زمانے تک۔ وَالْإِيجَابُ الْمُضَافُ إِلَى وَقْتٍ، اور اسی طرح ہر وہ ایجاب کہ جو کسی وقت تک مضاف ہو، جیسے انت حر غدن تو ایجاب ابھی ہو گیا، انت طالق غدن ایجاب ہو گیا ہے، اور یہی اس آزادی اور طلاق کے وقوع کی علت بھی ہے۔ اسی کو، انہی الفاظ کو، اسی ایجاب کو آزادی اور طلاق دینے کے لیے وضع کیا گیا ہے، یہی مؤثر ہے، لیکن جب اس نے کسی وقت تک اس کو مضاف کر دیا تو اب علت اسمی ہے، علت مانوی بھی ہے، لیکن حکم نہیں پایا جاتا۔ سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وَالْإِيجَابُ الْمُضَافُ إِلَى وَقْتٍ كَأَنْتِ طَالِقْ غَدًا لِتَأَخُّرِهِ إِلَى الْغَدِ، کیونکہ حکم مؤخر ہو گیا ہے غد تک،
ٹھیک ہے، کل آنے تک. وَنِصَابُ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَضْيِ الْحَوْلِ، اور بندہ اگر صاحب نصاب ہو گیا ہے. صاحب نصاب بندہ کب ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے بھائی؟ جب وہ نصاب کا مالک ہو جائے، جو اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو، پھر وہ مال نامی بھی ہو، ٹھیک ہے، اس کے قبضے میں بھی ہو، جو دیگر شرائط. تو آج کیا تاریخ ہے؟ 5. ایسی شمسی مہینے کی مثال لے لیتے ہیں. یا رجب کی کیا تاریخ ہے؟ 3. تو رجب کی 3 تاریخ اور 8:45 پر اس کے پاس نصاب کی مقدار مال آ جاتا ہے جو اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہے. تو وہ نصاب کا مالک ہو گیا، وہ صاحب نصاب ہو گیا، اس کا زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا. 3 رجب المرجب صبح 8:45 سے اس کا نصابی سال، زکاتی سال شروع ہو چکا ہے. اب یہ جو اول حول میں یا قبل مضی الحول پورا سال گزرنے سے پہلے یہ شخص جو صاحب نصاب ہے، یہی نصاب وجوب علت کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ بندہ جب تک صاحب نصاب نہیں ہوگا اس وقت تک اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اور یہی نصاب وجوب علت میں، وجوب زکوٰۃ میں مؤثر بھی ہے، لیکن سال کے شروع میں، درمیان میں، سال گزرنے سے پہلے 1 دن پہلے تک اس کے پاس نصاب موجود رہا، لیکن اس پر زکوٰۃ کے وجوب ادا کا حکم نافذ نہیں ہے. زکوٰۃ دینا اس پر واجب نہیں. زکوٰۃ تو جبھی واجب ہوگی اس پر جب اگلا سال 3 رجب المرجب صبح 8:45 کا وقت اس پر اس طرح گزرے کہ یہ صاحب نصاب ہے. تو اب شریعت کہے گی کہ اب اس وقت 3 رجب المرجب 8:45 پر جتنا بھی مال حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور وہ بقدر نصاب ہے، اس تمام کے تمام مال کی زکوٰۃ دیں گے. آپ یہ نہیں کہیں کہ وہ میرا فلاں جو مال ہے اس کو تو پورا سال گزرا ہی نہیں ہے، وہ جو فلاں مال جو بھی 2-4 دن پہلے مجھے 5 لاکھ روپے ملے ہیں تو اس پر تو پورا سال گزرا ہی نہیں ہے. ہر روپے پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، یہ دماغ میں رکھ لیں. ہر روپے پر حولان حول کا تعلق نصاب سے ہے، حولان حول کا تعلق ہر روپے سے نہیں ہے. لہذا بندہ پورا سال صاحب نصاب رہا، وہ سال کے آخری دن جتنے مال اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہے اس سب کی زکوٰۃ دے گا. 1 گھنٹے پہلے اس کا پرائز بانڈ رکھے جائے، ٹھیک، اور اس کو انعام مل جاتا ہے 5 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، تو یہ 5-10 لاکھ بھی زکوٰۃ میں شامل ہو جائے. کسی نے سال گزرنے سے پہلے اس کو مجھے ہدیہ کر دیا، ہبہ کر دیا مال، تو وہ بھی زکوٰۃ میں انکلوڈ ہو جائے گا. ٹھیک، وارث مورث کا انتقال ہو گیا
پاس کچھ ترکے سے مال آتا ہے تو یہ بھی اس نصاب میں شامل ہو جائے گا. یعنی جتنے بھی مال آنے کے جو طریقے ہیں تو کسی بھی طریقے سے مال آئے تو وہ پورے کر. تو اب یہ ابتداءً کیا ہے کہ اول ہول سال گزرنے سے پہلے اس نصاب کی حیثیت کیا ہے؟ علت کی دی ہے. لیکن یہ علت اسمی بھی ہے، علت مانوی بھی ہے، لیکن علت حکمی نہیں ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ اسی طرح آگے عقد اجارہ ہے.